ہمارے نبی کہتے ہیں، بخاری کی روایت، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں قبر سے اٹھوں گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ہاتھ میں جنت کی چابیاں لا کر دی جائے گی، جنت کے 8 دروازے میرے ہاتھ سے اوپن کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، مجھے مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا دے کر اللہ اپنے عرش کے دائیں جانب کھڑا کرے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، قیامت کے دن جہاں سارے انبیاء کی بولتی بند رہے گی، میرا مالک الملک مجھے سفارش کرنے کا سب سے پہلے موقع دے گا۔ ایک پکارنے والا میدان محشر میں پکارے گا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے، او دنیا والو، تم دنیا میں جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ، جس کے سجدے کرتے تھے اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے، کوئی عزیر کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ سوال کرے گا، عہد الست میں تم نے میری عبادت کرنے کا وعدہ کیا تھا، یہ سورج کی، چاند کی، درختوں کی، پتھروں کی پوجا تم نے کیوں کی؟ جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں کے جانب لوٹے گا، سارے رشتہ داروں کو دکھائے گا، یہ دیکھو میرا رزلٹ اللہ کتنا اچھا دیا۔ تمام تعریفیں، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا پالنہار و پروردگار ہے، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے، مالک یوم الدین ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اللہ جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے۔ وہ اللہ جو اپنے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جس اللہ کی ہم بندگی کرتے ہیں اس اللہ کی شان و شوکت، وہ یکتا ہے، وہ لازوال ہے، وہ بے مثال ہے، وہ ہر چیز سے نمایاں ہے اور بڑی عظیم باکمال صفات کا مالک ہے۔ وہ اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ہماری عبادتیں، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہماری عبادتیں ہیں، اسی اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے آج ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے حمد کے بعد نبی علیہ السلام پر درود نازل ہو، دنیا کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 28 اپریل 2023 بروز جمعہ، جھارکھنڈ کے گوڈا ضلع میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، دائی و مبلغ کرناٹک، آپ کے سامنے میدان محشر میں کبیرہ گناہوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ اللہ نے پیدا کیا وہ 4 قسم کے عالم ہیں، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم فانی، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم عقبہ۔ عالم ارواح جس میں ہماری روحوں کو آدم کے پیٹ سے نکال کر اللہ نے عہد الست میں وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہمارے روحوں نے جواب دیا تھا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے، اسے عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں ہماری روحوں کو اللہ جمع کیا۔ اس کے بعد ہے عالم فانی، مطلب یہ دنیا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی سوائے تیرے رب کی ذات کے، اللہ عز و جل کے سوا ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ عالم فانی ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، قیامت کے زلزلے سے یہ دنیا ملیا میٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے عالم برزخ، جب اس کائنات میں ہم مریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ دار ہم کو خبر کی دنیا میں لے جا کر سلا دیں گے، ہم خبر کی دنیا میں جو آرام کریں گے یا عذاب بھگتیں گے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس عالم سے گزرنا ہر انسان کے لیے، ہر جن کے لیے ضروری ہے، بغیر عالم برزخ سے گزرے ہوئے ہم قیامت کا رخ نہیں کر سکتے۔ تیسری دنیا ہے عالم برزخ۔ اس کے بعد چوتھی دنیا ہے عالم عقبہ۔
عقبہ کہتے ہیں ہمیشہ کی دنیا، کبھی فنا نہ ہونے والی دنیا، کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا۔ اگر کوئی عذاب میں ہے تو ہمیشہ عذاب، اگر کوئی جنت کی نعمتوں میں ہے تو ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں۔ یہ عالم عقبہ ہے۔ ہم مومنوں کو اللہ تعالیٰ عالم عقبہ کے لیے، جنت کے لیے بنایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نبی کہتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ کافروں کی جنت ہے، مومنوں کی اصل دنیا آخرت ہے۔ دنیا سے گزرنے کی جو کیفیت ہے وہ قیامت کا زلزلہ ہے۔ 4 برگزیدہ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت۔ جبرائیل کا کام وحی کا نزول کرنا، میکائیل کا کام اللہ کے حکم سے بارشیں برسانا، اسرافیل کا کام ناخور پکڑ کے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم سے سور پھونک ماریں گے، قیامت کی بھونچال پیدا ہو جائے گا۔ ملک الموت اللہ کی مخلوق کی روحیں قبض کرنا۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا کہ اے اسرافیل تم اپنے ناخور میں سور پھونک مارو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک ماریں گے۔ اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب اللہ کے حکم سے اسرافیل پہلی بار سور میں پھونک ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یہ زمین اپنی جگہ سے نکال لی جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے نکال لیے جائیں گے، آپس میں ٹکر مار کر ملیا میٹ ریزہ ریز کر دیے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کئی جگہ اس کے بارے میں کہتا ہے القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، لڑکھڑانے والی وہ چیخ، کھڑکھڑانے والی وہ چیخ، میرے بندو، میری بندیوں، اے انسانوں، اے جناتوں، تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیخ کیا ہے؟ زمین میں زلزلے پیدا کر کے رکھ دے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر بھونچال پیدا ہو جائے گا، زلزلہ پیدا ہو جائے گا، اس کا زلزلہ پیدا ہونا، اندر کی چیزیں باہر نکال پھینکے گی، باہر کے یہ محلات، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ عمارتیں کو اندر زمین دبا لے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان یہ کہنے لگے گا کہ ہائے اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کے زلزلے سے پوری زمین ہلا کے رکھ دے گا۔ اللہ کہتا ہے سورہ حج میں اقتربت الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا۔ آج ترکی میں زلزلہ آیا، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، آسٹریلیا امن و امان میں ہیں، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا پوری دنیا کا ایک خطہ بھی زلزلے سے باقی نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، جب وحشی جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، واذا البحار فجرت، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، واذا الوحوش حشرت، جب وحشی جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو جمع کر دیا جائے گا، واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھے گا میرا مالک کہ کس جرم میں تیرے باپ نے تجھے زمین میں گاڑ دیا تھا، کس جرم میں تیرے ماں باپ نے تیرا اباشن کرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو گھسیٹ کے قریب کیا جائے گا، جب جنت کو قریب لایا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر انسان یہ جان لے گا کہ کیا کمایا تھا، کیا لے کر آیا، دنیا میں کیا بویا تھا، کیا یہاں پایا۔ ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لے گا۔ یہ قیامت کے زلزلے کے بارے میں اما پارے میں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ پہلی سور، پوری دنیا فنا کے گھاٹ۔ اللہ فرشتے سے پوچھے گا ملک الموت سے کون زندہ؟ میرے مالک تو زندہ، 7 آسمان کے فرشتے زندہ، دنیا کے تمام انسان و جناتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ اللہ کہے گا ان کو بھی روح قبض کر لو، 7 آسمانوں کے فرشتوں کی روح قبض کر دی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کون زندہ؟ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، میں ملک الموت اور تو، ہم 5 کے سوا زمین زماں مکی مکہ میں کوئی مائی کا لال زندہ نہیں، سب مر گئے۔ اللہ کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ان کی بھی روح قبض کر لے جائے۔ جبرائیل کی روح قبض کی جائے گی، میکائیل کی روح، اسرافیل کی روح، سب مر گئے۔ اللہ پوچھے گا کون زندہ؟ یا اللہ تو زندہ، میں زندہ، ہم دونوں کے سوا کوئی زندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا
पूरी दुनिया मौत की आगोश में सो गई। अल्लाह सवाल करेगा, ऐन अल जब्बारून ऐन अल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो अकड़ने वाले, कहाँ है वो तकब्बुर करने वाले। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। सवाल अल्लाह करेगा, जवाब देने वाला कोई माई का लाल जिंदा नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, वस्सवामातु मतवियातुम बियमीनिह वल अर्ज़ु क़बज़तहु जमीआ। 7 आसमानों का बाल बनाकर अल्लाह एक उंगली पे नचाएगा, 7 जमीनों का बाल बनाकर दूसरी उंगली पे नचाएगा। जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, पहाड़ों समंदरों को एक उंगली पे, अल्लाह की उंगलियों पे जमीन जमा मक्की मका, 7 समंदर 7 आसमान 7 जमीन, जन्नत और जहन्नम। अल्लाह अपनी उंगलियों पे गेंद की तरह उछाल उछाल के पूछेगा, किसकी बादशाहत है, कौन रब है, कहां गया वो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला। सवाल अल्लाह करेगा, मुस्कुराते हुए मेरा मालिक खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है। आज कोई नहीं है जो अपने आप को रब कह सके, अल्लाह के मुकाबले में खड़ सके, कोई नहीं है। 40 साल जमीन मुर्दा पड़ी रहेगी। उसके बाद इसराफील को अल्लाह जिंदा करेगा, दूसरी बार सूर फूंक मारने का हुक्म देगा। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूंक मारेंगे। अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर क़यामत तक सारे इंसान, सारे जिन्नातों को खबर फाड़ कर उठा दिया जाएगा। अल्लाह कहता है, वह इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, इल्लियीन से जो 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नत के कमरे में जहां नेक लोगों की रूहें रखी गई हैं, अल्लाह नेक रूहों को इल्लियीन से 7 जमीनों के नीचे जहन्नम के कमरे में, 7 जमीनों के नीचे जहन्नम का कमरा जिसे सिज्जीन कहते हैं, वहां से बुरी रूहों को, नेक रूहों को इल्लियीन से, बुरी रूहों को सिज्जीन से लेकर खबरों में जिस्मों के साथ अल्लाह जोड़ देगा, डेड बॉडीज के साथ। वह इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, आज नफ्सों के साथ उनकी जानें जोड़ दी जाएंगी। हमारे नबी कहते हैं, बुखारी की रिवायत, मैं ये बात फखर से नहीं कहता, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, मैं कब्र से उठूंगा। ये बात मैं फखर से नहीं कहता, मेरे हाथ में जन्नत की चाबियां ला कर दी जाएगी, जन्नत के 8 दरवाजे मेरे हाथ से ओपन कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये बात मैं फखर से नहीं कहता, मुझे मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा देकर अल्लाह अपने अर्श के दाएं जानिब खड़ा करेगा। ये बात मैं फखर से नहीं कहता, अल्लाह ताला सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाएगा, फिर मुझे पहनाएगा। यह बात मैं फखर से नहीं कहता, क़यामत के दिन जहां सारे अंबिया की बोलती बंद रहेगी, मेरा मालिकुल मुल्क मुझे सिफारिश करने का सबसे पहला मौका देगा। मेरे भाइयों, यह है क़यामत की हवलनाकी का अंजाम। जब दूसरी बार सुर फूंका जाएगा, सारे लोगों को खबरों से उठा दिया गया, अब मैदान महशर की जानिब हाँका जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में की आखिरी निशानी, मुल्क अदन से एक आग निकलेगी, मुल्क अमन से एक आग निकलेगी जो सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब हाँकेगी। मैदान महशर की जानिब जमा होने वालों में 3 किस्म के लोग, एक अंबिया, एक आम ईमान वाले, एक कुफ़ार व मुशरिकीन जहन्नमी। अंबिया सवारियों पर सवार होकर इत्मीनान से मैदान महशर की जानिब जाएंगे। हम ईमान वाले पैदल चलते चलते जाएंगे, थक जाएंगे, आराम करेंगे, हमारे पीछे आग भी आराम करेगी, खैलूला करेगी, हम चलेंगे आग भी चलेगी, हमको आग परेशानी नहीं करेगी। ये हुए दूसरे किस्म के लोग। तीसरे किस्म के लोग जहन्नमी। नबी कहते, ये काफिरों, ये मुशरिकों, ये यहूदियों, ये नसरानियों, ये बिदातियों, ये फासिकों फाजिरों के पैर ऊपर रहेंगे, इनका मुंह नीचे रहेगा। अल्लाह ताला इनको मैदान महशर में मुंह के बल चलाकर जमा करेगा। अल्लाह के नबी, कोई इंसान मुंह के बल कैसे चलेगा, पैर ऊपर मुंह नीचे? नबी मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जो मेरा परवरदिगार, जो खालिक है, मालिक, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज बंदों को पैरों पे चलाने पे कुदरत रखता है, वही अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन बंदों को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। मुंह के बल चलाकर सबको जमा करेगा। मैदान महशर में अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नकुम मुहशिरून हा हुना मुहशिरून हा हुना मुहशिरून। ऐ मेरे उम्मतियों, तुम तमाम लोगों को मैदान मुल्क शाम की जानिब मैदान महशर के लिए जमा किया जाएगा। मुल्क शाम में मैदान महशर कायम किया जाएगा, सब लोग मुल्क शाम की जानिब हाँके जाएंगे। इन्नकुम मुहशिरूना हुफातन उरातन गुरला कअन्नमा बदा खल्किन अव्वल मर्रतिन उईदु। तुम सब लोग नंगे, मादरजात, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले जमा किए जाएंगे, गोया तुम अपनी माँ के पेट से पहले दिन जन्म लिए थे ना दुनिया में,
वैसे नंगे मादरजात जमा किए जाएंगे। अल्लाह के सामने सब लोग सफ दर सफ बनाकर पेश किए जाएंगे। अल्लाह इसके बारे में सूरह कहफ आयत नंबर 47, 48, 49 में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा व उरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़ा। अल्लाह ताला कहता है आज के दिन हम जमा करेंगे, हमारे जमा करने में कोई माई कलाल नहीं बचेगा, हमारे जमा करने में कोई नहीं बचेगा और सफ दर सफ बनाकर पेश किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने तमाम इंसानों तमाम जिन्नातों के 80 पर 120 सफ़े रहेंगी। कितने सफ़े? 120 सफ़, तमाम इंसान तमाम जिन्नात आदम से लेकर क़यामत तक। सिर्फ 120 सफ़ों में पूरी दुनिया के इंसानों जिन्नातों को अल्लाह खड़ा कर देगा। मेरे नबी कहते, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं और तुम दुनिया के आखिरी उम्मती हो। मैं दुनिया में आने वालों में सबसे आखिरी हूं, लेकिन क़यामत के तुम आखिरी उम्मती हो। क़यामत के दिन फैसला करने के बाद जन्नत में जाने वालों में सबसे पहले मेरी उम्मत रहेगी। हम दुनिया में आने वालों में सबसे आखिरी, क़यामत के दिन फैसला होकर जन्नत में जाने वालों में सबसे अव्वल नंबर पर होंगे। 120 सफ़ों में आगे की 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होगी, पीछे की 40 सफ़ें दुनिया के तमाम अंबिया और उनकी उम्मत की होगी। पिछले की 40 सफ़ें, आगे की 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मदिया की। पहला हिसाब उम्मत मोहम्मदिया का। क़यामत के दिन होगा क्या? पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, सबसे पहले अल्लाह ताला लोगों को जमा करने के बाद नाम अमाल देगा। इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदो, ये लो पढ़ो, तुम्हारा नाम अमाल का दफ्तर ले पढ़ो, क्या तुमने किया, क्या तुमने यहाँ देखा, क्या तुमने पाया। हर इंसान का नाम अमाल थमा दिया जाएगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ युहासब हिसाबन यसीरा। जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में थमा दिया गया, खुशी खुशी अपने रिश्तेदारों के जानिब लौटेगा, सारे रिश्तेदारों को दिखाएगा, ये देखो मेरा रिजल्ट अल्लाह कितना अच्छा दिया। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी। जिसका नाम अमाल उसके पीठ के पीछे से लेफ्ट हाथ में थमा दिया जाएगा, बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। फ़यदउ सुबूरा। मौत को चिल्लाएगा, चीखेगा, पुकारेगा, मौत भी उसे नहीं आएगी और वो अफसोस करेगा, काश मेरा नाम अमाल ना मिलता तो अच्छा होता, काश मैं मर जाता तो कितना अच्छा होता। हर इंसान को नाम अमाल सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, उस क़यामत के मैदान में कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरा अल्लाह कुरान में कई जगह फरमाता है, वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। डरो उस दिन से जिस दिन एक नफ्स दूसरे नफ्स के काम नहीं आएगा। माँ को जहन्नम में जाता बेटा देखेगा, बाप को जहन्नम में जाता बेटा देखेगा। माँ बाप अगर भीख भी मांग ले, मेरे बच्चे एक नेकी दे दे, तेरा बाप जहन्नम से बचा लिया जाएगा। अपने वालिदैन को जहन्नम में ढकलना गवारा कर लेगा बच्चा, लेकिन भीख में एक नेकी भी देना गवारा नहीं करेगा। क्यों? ऐसा नफ्स अल्लाह बना देगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। बाप को देखकर बेटा, भाई को देखकर भाई, मियाँ को देखकर बीवी, शौहर को देखकर बीवी। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से भागेगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। नफ्सा नफ्सी का आलम हो जाएगा। ऐसे आलम में अल्लाह ताला के पास 2 फैसले होंगे, 3 किस्म के सवालात होंगे, 2 किस्म के फैसले होंगे। पहला फैसला हुकूकुल्लाह का मामला, दूसरा फैसला हुकूकुल इबाद का मामला। हुकूकुल्लाह के मामले में अव्वल मा युहासब बिहिल अब्दु अस्सलाह। सबसे पहला हिसाब नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। हुकूकुल इबाद के मामले में सबसे पहला हिसाब अल्लाह मर्डर, खून, कत्ल व गारतगिरी के बारे में अल्लाह पूछेगा। 3 किस्म के सवालात, एक नेकियों के बारे में, एक बदियों के बारे में, एक नेमतों के बारे में। ये नेक अमाल तूने किया, ये बदी अमाल तूने क्यों किया, और मेरी नेमतें मैं तुझे दिया था उसका क्या किया। नेमतों का अल्लाह सवाल करेगा। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह तुझे जो जो नेमतें दे रहा है इसका शुक्रिया बजा ला। अल्लाह के पास तेरी हर नेमत का सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, नमाज का हिसाब सबसे पहले होगा। एक पुकारने वाला मैदान महशर में पुकारेगा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से, ओ दुनिया वालों, तुम दुनिया में जिसकी जिसकी पूजा करते थे उसके पीछे चले जाओ, जिसके सजदे करते थे अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे,
کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے، کوئی عزیر کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ سوال کرے گا، عہد الست میں تم نے میری عبادت کرنے کا وعدہ کیا تھا، یہ سورج کی، چاند کی، درختوں کی، پتھروں کی پوجا تم نے کیوں کی؟ جاؤ ان لوگوں کو لے جا کر جہنم میں ڈھکیل دو۔ اللہ کے حکم سے لے جا کر جہنم میں پٹک دیا جائے گا۔ ایک جماعت بچے گی جو اللہ کے لیے نماز پڑھنے والی، توحید پرست، مسلمان، مومن۔ اللہ پوچھے گا تم کیا ہے، تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ وہ کہے گی ہم ایک ایسے اللہ کا انتظار کر رہے ہیں جس اللہ کو ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہمارا اللہ آ جائے، ہم اپنے اللہ کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تمہارے اللہ کو پہچاننے کی کوئی علامت ہے؟ ہاں، ہم اپنے اللہ کی پنڈلی دیکھ کر پہچان لیں گے یہ ہمارا اللہ ہے۔ وہاں انبیاء کے علاوہ کوئی ایرا غیرہ بات نہیں کرے گا، صرف انبیاء بات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ میدان محشر میں عرش عظیم سے اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھ دے گا، جس کا ذکر قرآن مجید 29واں پارہ 2 نمبر کا سورہ، سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون کی 42، 43، 44 نمبر آیت، 42، 43، 44ویں آیت میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ آج کے دن میرا اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے اپنی پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھ دے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ وہی لوگ سجدہ کریں گے جو ایک اللہ کا دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ جو دنیا میں کبھی اللہ کا سجدہ، کبھی غیروں کا سجدہ کرنے والے، وہاں اللہ کے پیر کی پنڈلی کا سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ جتنے نمازی رہیں گے 5 وقتہ، صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیے، رمضان گزرنے کے بعد فرض نمازوں میں بھی نظر نہیں آئے۔ رمضانی مسلمان، 1 مہینے کا مسلمان، رمضان میں نمازیں پڑھنے والا، رمضان میں روزے رکھنے والا، سال کے 12 مہینے مسجدوں سے غائب رہنے والا، اسے منافق کہتے، اسے مسلمان نہیں کہتے۔ وہ نمازی جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سال کے 12 مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی پیر کی پنڈلی کا سجدہ کر پائیں گے۔ اور جتنے لوگ اللہ کے پیر کی پنڈلی کا سجدہ کریں گے میدان محشر میں، سب کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اور جو پیر کی پنڈلی کا سجدہ نہیں کر پائیں گے، میرا اللہ کہتا ہے ریاکاری کے لیے نماز پڑھنے والے، غیر اللہ کے سجدے کرنے والے، اور کبھی کبھار نماز پڑھ کر نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کرنے والوں کی پیٹھ تختہ بنا دی جائے گی، ان کی ریڑھ کی ہڈی لوہے کی سلاخ بنا دی جائے گی۔ وہ جھک نہ پائیں گے، جھک نہیں پائیں گے، وہ جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے۔ ان اکڑوؤں کو پکڑ کر لے جا کر جہنم میں پٹک دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے بندوں کے فیصلے، نامہ اعمال۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر نماز کا حساب اس کا برابر رہا، ساری عبادتوں کا برابر معاملہ برابر کر دیا جائے گا۔ اگر نماز کا حساب ادھورا ہو گیا، سارا حساب ادھورا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے نماز کسی حالت میں معاف نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، کھڑ کر پڑھنے نہیں ہوتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنے نہیں ہوتا لیٹ کر پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں۔ اگر تو سفر میں ہے، ظہر عصر عشاء 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت قصر کر لے۔ سنتوں کو معاف کر دیا، سوائے فجر کی 2 رکعت سنت اور عشاء کی وتر کے، میں نے سنتوں معاف کر دیا، نمازوں کو قصر کر دیا۔ اگر گاؤں میں ہے 4 رکعت پڑھ، ظہر عصر عشاء، سفر میں ہے 2 رکعت پڑھ، اور اگر تو میدان جنگ میں ہے 1 رکعت پڑھنا تجھے لازمی ضروری ہے۔ کسی صورت میں تیرے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ تو بیمار ہے، کھڑ کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ، نماز تیرے لیے معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر اللہ معاف کرتا تو میدان جنگ میں معاف کرتا۔ لوگوں کے ہتھیلی پر جان رکھ کر جنگ کے میدان میں پتہ نہیں تشہد میں کون سا تیر سینے میں لگ جائے، پتہ نہیں قیام کے حالت میں کون سا بھالا آ کر گردن میں چپ جائے، ایسی جگہ بھی اللہ نماز کو معاف نہیں کیا۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، فین کے نیچے، ٹی وی کے سامنے موبائل پکڑے ہوئے، کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا؟ ہم جیسے بے نمازیوں پر اللہ کیا رحم کرے گا؟ ان حافظ الصلاة مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نمازوں کی حفاظت کرنے والے قیامت کے میدان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ومن لم يحافظ الصلاة، جو نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، مع فرعون وہامان وقارون، قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون کے صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ جہنمی ہیں، جہنمی۔ اللہ جہنمیوں کا نام لے کر فرمایا تم بے نمازیوں کو ان کے ساتھ میں کھڑا کروں گا۔ میرے بھائیو، المؤمن والکافر بین ترک الصلاۃ، مومن کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھو گے تو مومن رہو گے، نماز چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کفر کا ارتکاب کرو گے۔ میرے بھائیو، یہ میدان محشر کا عالم ہے،
یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. ہمارے بابا بچا لیں گے, میرے باپ بچا لیں گے, ہمارے پیرا کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ عز و جل کے. ہمارے نبی اپنی مرضی سے جسے چاہے نہیں بچا پائیں گے. میرے نبی کہتے ہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ دنیا میں مجھ سے جو مال مانگتی ہے مانگ لے, تیرا باپ کے پاس جو ہے وہ دے دے گا, لیکن قیامت کے دن تجھے بھی تیرا باپ نہیں بچا پائے گا سوائے اللہ عز و جل کے. تو بھی اپنی جان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لے, نیک اعمال دنیا میں کر لے. اللہ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی میں اللہ پوچھتا ہے کون ہے میدان محشر میں رب کی اجازت کے بنا اپنی مرضی سے سفارش کا اعلان کر سکے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. کہہ دو میرے نبی ظالمین کا نہ کوئی سفارشی ہوگا, نہ کوئی دوست ہوگا, نہ کوئی مددگار ہوگا. ظالم تنے تنہا ہوں گے, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے. ایک دروازہ باب الصلاۃ جس سے نمازی داخل ہوں گے, ایک دروازہ باب الریان جس سے روزدار داخل ہوں گے, ایک دروازہ باب الصدقہ جس سے ہاتھ چھپا کر صدقہ دینے والے جائیں گے, ایک دروازہ باب الصدیقین ہمیشہ سچ بولنے والے, کبھی جھوٹ نہ بولنے والے باب الصدیقین سے جائیں گے, ایک دروازہ باب الذکر ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دینے والے, گانے نہیں گانے والے, کسی کی غیبت چاڑی چغلی نہیں کرنے والے, برا بھلا نہیں بولنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے باب الذکر سے جائیں گے. ایک دروازہ باب الشہید اللہ کے راستے میں گردن کٹا کر شہید ہونے والے. یہ 8 قسم کی جو شہادت کی موت ہے, پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہیدی موت, آگ میں جل کر مرنے والا شہیدی موت, چھت کے نیچے دب کر مرنے والا شہیدی موت, دشمن سے اپنی بیوی بچوں کے مال کی حفاظت میں لڑتے لڑتے مرنے والا شہیدی موت, طاعون کی بیماری میں, پلیگ کی بیماری میں مرنے والا شہیدی موت. جو عورت توحید کی حالت میں زچگی کے درد میں, ڈلیوری کے درد میں مر گئی وہ بھی شہیدی موت, اور میدان جنگ میں گردن کٹا کر مرنے والا شہیدی موت. باب الشہید سے شہید لوگ داخل ہوں گے. اور ایک دروازہ ہے جنت کا باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والے, غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ میرے اللہ نے رکھا ہے جنت کا. وہ جنت کے اس دروازے سے وہ لوگ جائیں گے. 8 دروازوں سے 8 قسم کے صفتیں رکھنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے. جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. میرے اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو سب سے پہلے خبر سے اجاگر کیا گیا, اٹھایا گیا تھا, وہ نبی میدان محشر میں ابھی بھی قائم ہیں. اللہ کے سامنے سر سجدہ ریز کیے رو رہے ہیں, سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. میرا اللہ پوچھے گا ارفع راسک یا محمد, میرے نبی سر اٹھائیے, فسأل توتک اشفع تشفع, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا, آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی کہیں گے اللہ دنیا میں ایک ہی سوال کرتا تھا, قیامت کے دن میرے امتیوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرنا, میرے امتیوں کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرنا, میری امتیوں کا بیڑا پار کرنا. زندگی بھر دنیا میں ایک ہی میں دعا کر رہا تھا, اے اللہ آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میری امت کا ایک بڑا طبقہ جہنم میں گیا ہے, اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کو جہنم سے نکال دے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش, نبی علیہ السلام کی ریکویسٹ سن کر میرا اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ جہنم میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے. 1 دینار کے برابر ایمان باقی رہنے والوں کو نکالا جائے گا جہنم سے, اور جنت کی نہر میں غوطہ لگا کر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. پھر اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد, اے نبی سر اٹھائیے, آپ پوچھیے آپ کو دیا جائے گا, آپ سفارش کیجیے آپ کی سنی جائے گی. اے اللہ میری امت کا طبقہ ابھی بھی جہنم میں, اے اللہ ان کو جہنم سے نکال لے. اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں, میری امت کے لیے سوال کروں گا, میری امت کو بچا لے. اللہ کے نبی کے اس دوسری مرتبہ کی سفارش پر اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ جہنم میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے, ان کو بھی نکالا جائے. نبی علیہ السلام ہمارے نبی جو ہماری فکر میں دنیا میں روتے تھے, آخرت میں روئیں گے, اللہ کے سامنے سفارش کریں گے, کہیں گے اللہ سر رکھ کر تیسری مرتبہ روئیں گے. کہتے ہیں میرے نبی اس وقت عرش الہی کے سامنے میدان محشر میں سجدے میں جو تسبیح کے جملے ادا کروں گا وہ آج تک دنیا میں کسی نے ادا نہیں کیے, میں بھی نہیں جانتا. وہ قیامت کے میدان میں اسی وقت میرے ذہن میں اللہ وہ تسبیح کے کلمات ڈالے گا, اسی وقت وہ حمد و ثنا کے کلمات میں بلند کروں گا. اللہ کہے گا تیسری مرتبہ اٹھاؤ سر,
مانگیے دیا جائے گا۔ یا اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے، نکال اللہ، اللہ میری امت کو جہنم سے نکال۔ اللہ تعالیٰ تیسری بار کہے گا میرے فرشتوں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے۔ من حبۃ من خردل ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے، ان کو نکال لاؤ۔ نبی علیہ السلام کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا۔ میرے جھارکھنڈ کے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کس کا رہتا ہے اور کس کا نہیں رہتا؟ آپ کو معلوم؟ شاید آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ جب بھی تمہاری آنکھوں سے کوئی منکر دیکھو، کوئی شرک دیکھو، کوئی بدعت دیکھو، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں، تمہارے محلے میں، تمہارے اڑوس پڑوس میں دیکھو، اللہ کہتا ہے، میرے نبی فرماتے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکو۔ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل میں برا سمجھو، اس بدعت کا تماشا کرتے ہوئے نہ کھڑے ہو جاؤ بلکہ وہاں سے نکل پڑو۔ اس بدعت کو تماشائی بن کر دیکھتے نہ کھڑے رہو، اس سے نفرت کرتے ہوئے، دل میں برا سمجھتے ہوئے اس جگہ سے نکل پڑو۔ جو انسان برائی کو، شرک کو، بدعت کو دیکھ کر اپنی ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، اپنی زبان سے بھی نہیں روکتا، اپنے دل میں تک اس برائی کو برائی تصور نہ کرتا، نہیں کرتا، بلکہ اسے تماشائی بن کر دیکھتے کھڑا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تم امت کے دائی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے منکروں کو روکنا، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر امت کے فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کی سفارش سے ان لوگوں کو بھی نکالا جائے گا جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان رہے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ کہے گا سب کی سفارشیں ہو گئی، سب کی سفارشیں ہو گئی، اب اللہ کی سفارش باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان جہنم سے ان موحدین کو نکالے گا جو زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کیے، ایک بھی شرک نہیں کیے، زندگی بھر گناہ کرنے والے ایسے موحدین کو اللہ نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کہتا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، میرے بندو کل قیامت کے میدان میں زمین بھر کے بھی تم گناہ کر کے آ جاؤ، لا اشرک بی شیئا، میری ذات میں اگر تم کسی کو شریک نہ کیے رہو، لاتیتک بقرابھا مغفرہ، آسمانوں بھر کے رحمتیں لے کر میں تم سے ملاقات کروں گا۔ اللہ ہر ایک کی مغفرت کرے گا اگر وہ چاہے گا تو، لیکن مشرکوں کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، شرک کرتے کرتے مر گئے تو۔ آج اگر آپ سے شرک ہوا ہے اب بھی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی حالت میں جس کی وفات ہو گئی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اے الہی ہم تمام کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندگی کو قائم اور دائم رکھ۔ اے اللہ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، توحید پر چلنے، توحید کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں، اے اللہ ایمان اور اسلام پر زندگی کو قائم اور دائم رکھ۔ جب ہمارے جسم سے روح پرواز ہونے لگے اے اللہ زبانوں پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اے اللہ کلمے والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہمارے خاندان کے ساتھ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، دائیں ہاتھ میں نامہ عمل نصیب فرما، تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے عطا فرما، تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، پل صراط آرام سے پار کرنے کی تیرے قدرت سے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔